اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی، آپ کے سوالات اور کچھ موضوعات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، ایک گڈی صاحبہ جو کہ مظفر پور بہار سے سوال کرتی ہیں کہ نفاس کا خون کیا ہے؟ اگر کوئی خاتون 10 دن سے زیادہ نفاس کا خون دیکھے تو کیا حکم ہے؟ پلیز نفاس کو تفصیل سے بتا دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خواتین کو جو خون آتے ہیں ان میں ایک قسم جو ہے اس کا نام خون نفاس ہے۔ خون نفاس وہ خون ہے جو بچے کی ولادت کے وقت خاتون کے شکم سے یعنی رحم سے جاری ہوتا ہے، اور اگر ولادت سے پہلے یہ خون جاری ہو جائے تو یہ نفاس نہیں ہے، اور ولادت کے کچھ دیر بعد بھی اگر یہ جاری ہو تو یہ خون نفاس نہیں ہے۔ جس وقت ولادت ہو اسی وقت اس خون کو جاری ہونا چاہیے۔ اب جو یہ خون جاری ہو گیا بچے کی ولادت کے ساتھ، تو اس خون کی مدت جو ہے وہ 10 دن بیان کی گئی ہے، یعنی 10 دن تک یہ خون نفاس کے حکم میں رہے گا، اور نفاس کے لیے تمام احکامات وہی ہیں جو حائض کے لیے ہوتے ہیں، تمام احکامات میں اسی طرح عمل کرے گی۔ جب 10 دن پورے ہو گئے یا 10 دن سے تھوڑا سا پہلے یہ خون رک گیا، 10ویں دن یہ خون رک گیا، تو یہ عورت غسل کرے گی اور اپنے کاموں کو انجام دے گی۔ لیکن اگر خون نہیں رکا، کہ معمولاً نہیں رکتا ہے اور 10 دن کے بعد بھی خون آتا رہتا ہے، تو اب اس عورت کو 2 کام کرنے ہیں۔ اگر اس عورت کے پاس اپنی حیض کی عادت کے شمار موجود ہے، کیونکہ خواتین کو ہر مہینے یہ پریشانی رہتی ہے، ایک سسٹم ہے، سائیکل ہے، طبیعت کا مسئلہ ہے، تو یہ خاتون جس کو یہ خون 10 دن سے زیادہ آ گیا، اگر اس کے حیض کی مدت طے ہے، یعنی اس کو مثال کے طور پر 6 دن خون آتا ہے، 7 دن خون آتا ہے، اگر اس کی مدت طے ہے اور یا اس کی مدت طے نہیں ہے، کبھی 3 دن آتا ہے، کبھی 5 دن آتا ہے، کبھی 8 دن آتا ہے، کبھی بالکل نہیں آتا ہے، اس طرح ہے، مضطربہ ہے، اگر اس کی مدت طے نہیں ہے تو پھر یہ 10 دن تک کو خون نفاس مانے گی، اور 11ویں دن اگر خون دیکھتی ہے تو وہ خون استحاضہ کے حکم میں آ جائے گا۔ اور استحاضہ کے احکام بہت تفصیل سے ہیں کہ اگر خاتون خون دیکھ رہی ہے اور وہ حیض اور نفاس نہیں، اب استحاضہ کے حکم میں آ جائے تو استحاضہ میں بہت سے اعمال اس کو انجام دینے پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خون اس کو کم آ رہا ہے تو وہ مثال کے طور پر ایک بار غسل کرے گی اور باقی دن بھر کی تمام عبادت کو ہر وضو کے ساتھ انجام دے گی۔ اگر زیادہ خون آ رہا ہے تو پھر وہ اپنے نماز کے لیے، ہر نماز کے لیے ایک غسل کو انجام دے گی۔ اگر نماز ملا کے پڑھ لی ہے تو ہر نماز کے لیے غسل کافی ہے، مثال کے طور پر صبح ایک غسل کرے، ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کرے، اور مغرب و عشاء کے لیے بھی ایک غسل کرے۔ اور اگر بہت زیادہ خون آ رہا ہے تو پھر ہر نماز کے لیے غسل کے ساتھ ساتھ اسے وضو اگر بھی کرنا ہے اور اپنے آپ کو صاف اور پاک بھی کرنا ہے۔ یہ استحاضہ کی بہت تفصیل ہے جس کو یہ مراجع کی ویب سائٹس کے اوپر یا توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب اس کے پاس اپنے معین عدد نہ ہو، یعنی اس کا حیض سیٹ نہ ہو، سائیکل ان کا طے نہ ہو۔ لیکن اگر سائیکل طے ہو، مثال کے طور پر جب حیض دیکھتی تھی یہ خاتون تو 6 دن دیکھتی تھی یا 7 دن دیکھتی تھی، اب خون جو بچے کی ولادت سے شروع ہوا تو اور 11ویں دن پہ آ گیا، تو اب اس خاتون کو یہ کرنا ہے کہ وہ جو عدد اس کے پیریڈ منتھلی پیریڈز کے تھے، منتھلی حیض کے جو عدد تھے، اتنی مدت کو بچے کی ولادت سے اتنی مدت کو یہ نفاس قرار دے گی، اور بعد والے جتنے دن ہیں ان کو سب استحاضہ قرار دے گی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ 11ویں دن اس کو معلوم ہو پائے گا، پہلے تو معلوم نہیں ہو پائے گا، 11ویں دن اس کو معلوم ہو پائے گا۔ تو اس بیچ میں مثال کے طور پر اگر اس کا عدد 7 ہے اور 11ویں دن بھی اس نے خون دیکھا تو بچے کی ولادت سے 7ویں دن تک کو یہ نفاس کا حکم کرے گی اور نفاس کے احکام پہ عمل کرے گی، اور 8ویں دن جو خون ہے جو گزر گیا 8واں دن، اب تو یہ 11ویں دن میں ہے، لیکن یہ حکم استحاضہ میں آ گئی ہے۔ فرق کیا ہوا؟ فرق صرف اتنا ہوا کہ وہ جو نفاس والے دن تھے 7 دن، عدد اگر اس کا 7 ہے تو وہ جو نفاس والے 7 دن تھے اس سے تو اسے کوئی مطلب اب ہے نہیں، لیکن جو بعد کے 3 دن یعنی 8واں دن اور 9واں دن اور 10واں دن اور اب 11واں دن، یہ سب استحاضہ کے حکم میں ہے، تو استحاضہ میں نماز ہے، نفاس اور حیض میں نماز نہیں ہے، تو اب اسے یہ 3 دن کی نماز قضا
کرنی پڑے گی، ابھی کرے یا بعد میں کرے لیکن اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ اور اگر اس نے بیچ میں کوئی روزہ رکھا ہے تو وہ روزہ پھر سے رکھنا پڑے گا، لیکن اگر اس نے مثال کے طور کے اوپر نمازیں جو چھوٹی ہیں وہ بعد میں ادا کر لے گی، بس اسی کو اتنا ہی کام کرنا ہے۔ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری، جس پہ اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اگر عدد معلوم ہے اپنے حیض کے، اپنے منتھلی پیریڈز کے عدد طے ہیں خاتون کے، عام طور سے طے ہوتے ہیں کہ اتنے دن میں وہ پاک ہو جاتی ہیں منتھلی سائیکل سے، تو جتنے دن میں وہ پاک ہو جاتی ہیں 11ویں دن بچے کی ولادت کے 11ویں دن اگر انہوں نے خون دیکھا تو وہ پہلے دن سے لے کر جس دن ان کی عدد پورے ہوتے ہیں منتھلی حیض والے، اس دن کے وہ نفاس قرار دیں گی، بعد والے کو استحاضہ قرار دیں گی۔ لیکن چونکہ اس 4 دن عبادت تو کی نہیں ہے 11ویں دن کے انتظار میں کہ اس دن طے ہوگا کہ یہ کیا ہے، تو اب وہ 4 دن کی عبادت جو ہے وہ قضا کرنی ہے، اور 11ویں دن سے تو یہ استحاضہ کے حکم پر عمل کرنے ہی لگے گی۔ لہٰذا اگر اس کے عدد طے نہیں ہیں تو پھر اس کو 10ویں دن کے بیچ میں اگر اس کا خون رک گیا اور پھر کبھی آتا ہے اور کبھی رک جاتا ہے تو اس کو 2 کام کرنے ہیں، ایک تو استحاضہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، دوسرا جو چیزیں نفاس کے حالت میں منع ہیں اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، یعنی عبادت انجام دینی ہے، باقی جو چیزیں ہیں مباشرت ہے اور دیگر چیزیں ہیں، قرآن کے حروف کو مس کرنا ہے، مسجد کے اندر داخل ہونا ہے، خانہ کعبہ کے پاس جانا ہے، ان سے پرہیز کرنا اس کے لیے ضروری رہے گا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میں اسی پروگرام کے ذریعے سے خواہش کروں گا اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے کہ ضرور اس کے احکامات کو تفصیل سے پڑھ لیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے مبتلا ہے۔ اور عام طور سے ہوتا یہ خصوصاً بر صغیر میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ان احکامات کو صحیح سے بیان نہیں کیا جاتا۔ عام طور سے خواتین اپنی بزرگ خواتین سے پوچھنا چاہتی ہیں، وہ بھی صحیح سے نہیں جانتی کیونکہ انہوں نے بھی صحیح سے نہیں پڑھا ہے۔ نتیجے میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ عبادت قضا ہو جاتی ہے جو بہت ضروری ہے۔ بچے کی ولادت کے موقع پر اگر خاتون پاک اپنے ہو جائے اور اس کے بعد بھی ایک پرانے ٹریڈیشن کے تحت وہ کئی دن تک عبادت نہ کرے تو اس کا پورا اثر اس بچے کی تربیت پہ پڑنے والا ہے۔ کل یہ بچہ اگر عبادت گزار نہیں بنا تو اس میں نقصان اس پہلے دن کی، پہلے کچھ مہینے کی تربیت کا بھی اثر رہے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہماری بہنیں ان احکامات کو پڑھ لیں۔ اب تو آسان ہو گیا ہے، پروگرامز میں ڈسکس ہو رہا ہے، اس کے علاوہ ویب سائٹس پر موجود ہے، توضیح المسائل میں موجود ہے، ہندی میں بھی توضیح المسائل ہے، اردو میں بھی توضیح المسائل ہے، انگلش میں بھی توضیح المسائل ہے، جس زبان میں سمجھنا چاہیں۔ بہت سے نمبرز اویلیبل ہیں جہاں پر آپ ہمارے ہی چینل کے اوپر آپ سوال بھیج سکتی ہیں، میسج کے ذریعے سے بھیج سکتی ہیں سوال کو، اپنے مسئلے کو ضرور پوچھ لیں۔ اچھا، چونکہ مسئلہ اس خواتین میں ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتا ہے، کسی کے لیے عدد کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے لیے ڈیٹس کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کے خون کا رنگت کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ممکن ہے کہ ایک خاتون کے بتانے سے دوسرے کو معاملہ حل نہ ہو۔ لہٰذا اپنے جو پرٹیکولر اسپیسیفک کیس ہے اس کو آپ بیان کر کے اپنے محلے کے عالم دین سے یا کسی جاننے والے سے، یا اگر کتاب میں صحیح سے مل جائے سمجھ سکیں تو ویری گڈ، نہیں تو کسی جاننے والے سے جہاں بھی احکامات بیان ہو رہے ہوں ضرور اس کو پوچھ لیں تاکہ یہ مسئلہ آپ کے لیے حل رہے اور آپ کی عبادت اس سے متاثر نہ ہو۔ اور اس کا اثر چونکہ عبادت میں 2 نقصان ہوں گے، ایک تو یہ خاتون اپنی عبادت سے محروم رہے گی، روز جزا اور روز محشر اس کو جواب دینا پڑے گا۔ دوسرا، اس کا پورا اثر اس بچے پہ پڑے گا جس کو یہ پرورش کر رہی ہے، کہ اگر بغیر وضو کا اثر ہے تو پھر نماز چھوڑنے والی خاتون اگر بچے کی پرورش کر رہی ہے تو بچہ نمازی ہونا اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس تمام اثرات سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ احکام کو صحیح سے جانیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے، السلام علیکم، واٹ آر دا رولنگ فار پلینگ چیس؟ چیس کے بارے میں کئی سوالات ہیں۔ اس کو پہلے تو یہ کہ جب چیس کی بات ہوتی ہے تو تمام علماء اور کہتے ہیں یہ حرام ہے، اس کی وجہ کیا بتائی گئی؟ اولاً تو چونکہ جو چیس ہے یعنی شطرنج ہے، اس کو ہم علماء نے ائمہ کے علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات سے اور حدیث سے ثابت ہے کہ یہ حالات قمار میں سے ہے، یعنی ان چیزوں میں سے جن کے اوپر جوا صدق کرتا ہے۔ جن چیزوں پر جوا صدق کرتا ہو، چاہے اس کو بغیر جوئے کے کھیلا جائے، بغیر شرط کے کھیلا جائے، بغیر پیسے کے کھیلا جائے، لیکن اگر وہ اس میں شمار ہوتے ہیں تو اس کو علماء حرام ہی جانتے ہیں۔ اس کا خریدنا، بیچنا، رکھنا اور اس کو کھیلنا یہ سب حرام ہو جائے گا۔ لہٰذا چیس
آلات قمار میں سے ہے، اور تمام علماء کے نزدیک اس سے کھیلنا اور اس کو رکھنا، اس کو بیچنا، حتیٰ اس کو گھر میں رکھنا یا اس کے کسی حصے کو گھر میں رکھنا وہ صحیح نہیں ہے۔ چاہے شرط لگائیں چاہے شرط نہ لگائیں، آپ کہیں نہیں صرف گیم کے لیے کھیل رہے ہیں، کوئی حرج کوئی فرق نہیں پڑتا، حکم وہی رہے گا حرمت کا۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے کھیل ہیں کہ جن کو قمار کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا لیکن بعد میں وہ کھیل میں تبدیل ہو گئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ صرف کھیل ہے، اس میں قمار نہیں ہے، تب بھی چیس جو ہے ابھی بھی علماء کے نزدیک وہ آلات قمار میں حساب ہوتا ہے۔ اور خاص بات ہے جو ہم امامیہ کو خیال رکھنا چاہیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میں کسی کو شطرنج کھیلتے دیکھتا ہوں تو مجھے دربار یزید یاد آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ملعون میرے باپ کا سر رکھا ہوا تھا اور وہ ملعون شطرنج کھیل رہا تھا۔ لہٰذا ایک شیعہ امام حسین کے چاہنے والے، امام زین العابدین کی تعصی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ امام کی اس چیز کو، اس درد کو کا سبب نہ بنے اور ایسا کام انجام نہ دے جس سے امام کو تکلیف ہو اور ان کو وہ منظر پھر سے یاد آئے جو انہوں نے دربار میں دیکھا تھا۔ لہٰذا اگر یہ تمام چیزیں ایک طرف رکھ دی جائیں تب بھی امام کی محبت اور امام سے کی اطاعت میں ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ نصرت علی صاحب کا سوال ہے، یہ بڈگام کشمیر سے پوچھتے کہ آغا شطرنج کے بارے میں اگر کمپیوٹر پہ کھیلا جائے یا اسی طرح سے تاش جو ہے اس کو بھی ممانعت ہے، لیکن اگر وہ کمپیوٹر پہ ہو تو کیا وہ کھیلا جا سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جیسے شطرنج ہے یا تاش ہے یا اس سے ملتے جلتے جتنے بھی گیم ہیں، چاہے وہ عام جگہ پہ کھیلے جائیں یعنی جو خاص ظواہر اس کے ہیں ان سے کھیلا جائے، چاہے وہ آج کی نئی جدید ٹیکنالوجی کے تحت کمپیوٹر پہ یا موبائل پر کھیلا جائے، تب بھی اس کی حرمت وہیں پر ثابت رہے گی، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ہاؤ مچ ڈو آئی پے ان pound for the swearing by Allah then not doing what I swore؟ ہاں، یعنی قسم توڑنا۔ دیکھیں، قسم توڑنے کا کفارہ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انسان 10 لوگوں کو، 10 فقیروں کو یا کھانا کھلائے یا 10 فقیروں کو کپڑے پہنائے۔ جی، اگر کسی ایک فقیر کو کھلائے تو کم سے کم 750 گرام گندم یا آٹا یا جو یا اس طرح کی کوئی چیز اس کو دینے کے تو جس کو ہم مانیں گے اس نے سیر کھانا اس کو کھلایا ہے۔ تو اب چاہے کسی کو اپنے گھر بلا کر 10 لوگوں کو گھر بلا کر کھلا دے، کہیں دے دے کہ 10 لوگوں کو کھلا دیا جائے، یا 10 لوگوں کو کپڑا دلا دے یا 10 لوگوں کو کپڑے دلانے کے لیے پیسے دے دے، دونوں چیزیں ایک ہی حکم میں ہے۔ نیت یہ رہے کہ میں نے جو قسم توڑی ہے اس کو اس کا کفارہ میں ادا کر رہا ہوں۔ اب اگر چاہے کہ پاؤنڈ میں حساب کرے تب بھی آسان ہے اس کے لیے، اپنے پاؤنڈز میں چیک کرے کہ 750 گرام گندم کی قیمت کیا ہے اور 7.5 کلو، کیونکہ 750 گرام کو جب آپ 10 پہ ملٹیپلائی کریں گے تو 7.5 کلو ہو جائے گا۔ تو 7.5 کلو گندم، جو، آٹا، چاول، کسی ایک چیز کی بھی قیمت پاؤنڈز میں کیلکولیٹ کر کے کسی کو بھی دی جا سکتی ہے کہ وہ اس سے 10 فقیروں کو کھانا کھلا دے یا 10 فقیروں کو کپڑے پہنا دے۔ اگر بالکل نہیں کر سکتا، پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، تو پھر 3 روزے اسے رکھنے پڑیں گے اور اس کا کفارہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ ایک اور سوال ہے آغا، السلام علیکم، what are the rulings on eating food slaughtered by the مخالفین کا مقصد نہیں سمجھ میں آ رہا، مخالفین سے مراد ظاہراً غیر مذہب کے لوگ۔ خیر، ایک دفعہ انسان غیر دین کے لوگ ہیں یعنی کافر ذبیحہ کرے، کافر کے ذبیحہ میں اشکال ہے کیونکہ ذبیحہ کی پہلی شرط ہے کہ مسلمان ذبح کرے جی، لیکن اگر مخالف سے مراد مسلمانوں میں جو آپس میں اختلاف ہے مذہب کی وجہ سے، یعنی غیر شیعہ حضرات اگر کسی گوسفند کو یا گائے کو یا کسی چیز کو ذبح کرتے ہیں تو اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس میں دیکھیں ذبیحہ کا سیدھا قانون ہے۔ ذبیحہ کا قانون یہ ہے کہ اگر جانور کو، حلال گوشت جانور کو اگر انسان ان شرطوں کے ساتھ ذبح کرے کہ پہلی شرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، جی، بس اگر غیر مسلمان ذبح کرے گا تو باقی شرطیں اگر رعایت کر بھی رہا ہے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ میتہ ہے اور اس کو کھانا حرام ہو جائے گا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ روب قبلہ ذبح کیا جائے، تیسری شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت خداوند عالم کا نام لیا جائے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ذبح کیا جائے تو اس کے گرے کی پوری 4 رگیں جو ہیں ان کو صحیح سے کاٹا
جائے وہ پوری طرح سے ان کو الگ کر دیا، یعنی پوری گردن الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ چاروں رگیں جو سامنے کی ہیں یہ صحیح سے کٹ جانی چاہیے، اور بہتر یہ ہے کہ لوہے کی چھری سے ہی یہ کام انجام دیا جائے۔ لہٰذا اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی فوت ہو جاتی ہے اور ٹوٹ جاتی ہے تو یہ ذبیحہ نہیں ہے۔ مخالفین میں تمام مراجع کے نزدیک جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ مسلمان ہے اور حکم مسلمان میں ہے، اور اس سے تمام معاملات مسلمانوں والے ہی رکھے جائیں گے۔ اگر کسی مسئلے پر اس سے اختلاف ہے یا کسی ایک فقہ کے مسئلے پہ یا کسی اصول دین میں کسی ایک مسئلے پر اختلاف اس سے، تب بھی اس کا اسلام سے اسے خارج نہیں کیا جائے گا جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر عمل کر رہا ہے۔ لہٰذا اس کے ذبح بھی اگر ان شرائط کے ساتھ اس نے ذبح کیا ہے تو اس کو کھانے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اس کو تھوڑا سا میں یہ چاہوں گا اس کو ایلیبریٹ کرنا کہ اپنے یہاں بھی کچھ ایسے عناصر ہوتے ہیں جو واقعی مانتے ہیں کہ خاص طور سے دشمنان زہرا سلام اللہ علیہ کے جو فالوور ہیں اور ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو کیا وہ بھی اسلام کے دائرے میں آتے ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ان کو مانتے ہی نہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ دیکھیں، اصل یہ ہے کہ جو بھی مخالف ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یا بغض رکھتا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، اگر بغض رکھتا ہے، باقاعدہ مخالفت کرتا ہے تو وہ ناصبی ہے، اور ناصبی سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے تمام فقہا کے نزدیک، چاہے وہ اہل سنت ہوں چاہے وہ امامیہ فرقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اگر کوئی کھل کر دشمنی کرتا ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے، کھل کر اہل بیت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین اور پورے سلسلے امامت اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا، رسول اکرم، ان سے کھل کر اظہار دشمنی کرتا ہے تو وہ ناصبی ہے، اور ناصبی کے سے کوئی معاملہ ہمیں رکھنا نہیں چاہیے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ نہیں دیگر مذہب پر ہے، اہل بیت کا دشمن نہیں ہے، اہل بیت کے دشمنوں کا ساتھی بھی نہیں ہے، لیکن ہاں ایک مذہب جیسے چل رہا ہے اسی سسٹم پہ وہ اپنے دین کو چلا رہا ہے، ان کے حساب سے چل رہا ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر چل رہا ہے، تو اس سے ہمارے معاملات، چونکہ امام نے حکم دیا لہٰذا اس سے ہم وہی معاملہ رکھیں گے جو مسلمان کا معاملہ ہے۔ تو ہمیں ناصبی سے دور رکھنا ہے اپنے آپ کو، لیکن دیگر مسلمانوں سے ہمیں کسی قسم سے کوئی اس طرح کے مشاجرے کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ یہ صاحب بنارس سے سوال کرتے ہیں۔ آغا میرا سوال یہ ہے کہ ہم مسجد میں نماز تمام کرنے کے بعد سجدے میں کسی بھی معصومین سے توسل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، سجدہ جب ہم کرتے ہیں تو سجدہ تو صرف خدا کے لیے، بے شک۔ حالت سجدہ میں ذکر آپ کیا کر رہے ہیں اس سے کوئی فرشدہ مسئلہ نہیں آتا ہے۔ مثال کے طور پر سجدے میں جائے انسان اور صلوات پڑھے تو دعا ہی کر رہا ہے، اللہ ہی کا ذکر کر رہا ہے، یا سجدے میں جا کر بارگاہ الہی میں یہ دعا کرے کہ مثلا فلاں معصوم کے وسیلے سے تجھ سے بد دعا ہوں، سجدہ تیرا کر رہا ہوں، 10 پہ دعا ہوں فلاں معصوم کے وسیلے سے کہ میری فلاں حاجت کو قبول فرما دے یا فلاں حاجت کو عطا کر دے، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدہ یہ یقیناً سجدہ خدا کے لیے ہے، لیکن دعائے توسل پڑھنا یا دعا کرنا یا کسی معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کرنا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر یہ سجدہ جو شکر کا سجدہ ہوتا ہے نماز کے بعد، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے فرما دیجیے۔ دیکھیں، نماز کے بعد مستحب ہے کہ انسان کا کچھ کام انسان کو نماز کے بعد مستحب ہے کہ ضرور کرنا چاہیے، یعنی مستحب مؤکد جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے جو منسوب تسبیح ہے اس کو انسان ترک نہ کرے، کہ اگر تمام باقی تعقیبات جو سے ہیں کہ مثلا ہر نماز کے بعد کچھ خاص دعائیں ہیں، ہر نماز کے بعد کچھ سورے پڑھنے کی تاکید ہے، سب اگر چھوڑ دے کسی جلدی کی وجہ سے، آج کی جو دوڑ بھاگ کی زندگی ہے، اگر سب چھوڑنا چاہے چھوڑ دے، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے جو منسوب تسبیح ہے اس کو ترک نہ کرے، یعنی 34 بار اللہ اکبر کہنا اور 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ، یا اس ترتیب کو تھوڑا سا آگے پیچھے، یعنی 34 بار اللہ اکبر کہنا اور پھر الحمدللہ کہنا اور سبحان اللہ کہنا 33 مرتبہ، اس کو ضرور ترک نہ کرے اور ضرور انجام دے، کیونکہ امام نے فرمایا کہ یہ تسبیح، یہ ذکر جناب زہرا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا تھا، اور اگر اس سے بہتر کچھ ہوتا تو وہ اس سے بہتر چیز ہی دیتے، اس کا مطلب سب سے بہتر چیز یہی تھی، لہٰذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر اور اس کے بعد جو چیز مستحب ہے
اور تاکید ہوئی وہ سجدہ شکر کی ہے کہ انسان نماز کے بعد تعقیبات کا انجام دینے کے بعد اپنے سر کو یعنی وہی تمام اعضائے سجدہ کو سر میں کو زمین پر رکھ کر بارگاہ الہی میں شکر کرے۔ اب یہ شکر جو ہے خداوند عالم اگر کوئی انسان اس شکر کے سجدے کو انجام دیتا ہے تو اس کی تمام عبادت کو قبول کرتا ہے کہ اس بندے نے میرا شکر ادا کیا۔ جس طرح مستحب ہے کہ انسان دعا کرے، نماز پڑھنے کے بعد جو چیز مستحب ہے وہ ہے دعا کرنا، اور دعا کے بعد شکر بھی کرنا۔ اب چاہے شکر کے سجدے میں وہ شکر اللہ کا ہے، شکر کے سجدے میں صلوات پڑھ دے، شکر کے سجدے میں کچھ بھی نہ کرے، صرف سجدے میں سر کو رکھ دے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نیت یہ رہے کہ میں سجدہ شکر انجام دے رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ آپ نماز صبح کے بعد کبھی کبھی تعقیبات صبح ادا کرنے کے بعد جب سجدہ شکر میں جاتے تھے تو طلوع آفتاب تک سجدے میں رہتے تھے۔ تو ائمہ علیہ السلام اتنا طولانی سجدہ ادا کرتے تھے۔ اتنا طولانی سجدہ اگر عام ہم لوگ نہیں بھی کر پاتے کوئی حرج نہیں، صرف وہی سجدے میں سر رکھ کر ایک ذکر پڑھ دینا بھی کافی ہے کہ خداوند عالم پسند کرتا ہے، کیونکہ جو واجب نماز کے سجدے ہیں وہ جزو نماز ہے، وہ ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن جو کا سجدہ ہوتا ہے، شکر کا سجدہ ہوتا ہے، اب چاہے وہ نماز کے بعد ہو، چاہے کوئی نعمت ملنے کے اوپر ہو یا اذان سن کر ہو، ان تمام چیزوں پہ جب ہم سجدے کو انجام دیتے ہیں تو خداوند عالم اس کی جزا ہمیں عطا کرتا ہے کہ اس بندے نے اپنی پیشانی کو میرے سامنے جھکایا، لہٰذا میں بھی اس کو بلند کروں اور اس کو عطا کروں۔ جزاک اللہ آغا، کیونکہ سجدے کی اور شکر کے سجدے کی بات ہو رہی ہے، جیسے کوئی نعمت مل جائے انسان کو، کسی طرح کی کوئی خوشی مل جائے اور وہ ایسی جگہ ہوں کہ جہاں پر نہ تو مسجد ہے نہ روح قبلہ اس کا سر ہو، تو وہ کیا کہیں پہ اپنی اس پیشانی کو رکھ کے اللہ کا سجدہ کر سکتا ہے شکر کے طور پر؟ اگر شکر کا سجدہ کر رہا ہے تو نہ شکر کے سجدے میں قبلے کی شرط ہے، نہ وضو کی شرط ہے، نہ مسجد کی شرط ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کہیں پر بھی وہ سر کو رکھ کر خداوند عالم کا شکر ادا کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے۔ نماز میں یہ تمام مسائل ہیں کہ آپ روبے قبلہ ہوں، باوضو ہوں، صحیح چیز کے اوپر جن پہ سجدہ جائز ہے انہی پہ سر رکھیں، لیکن شکر کے سجدے میں ایسا کوئی شرط نہیں ہے۔ حتیٰ اگر وہاں پر مثال کے طور پر سجدگاہ موجود نہیں ہے، مٹی موجود نہیں ہے، تو آپ فرش پہ جس فرش پہ کھڑے ہیں اسی پہ بھی اگر آپ نے سجدہ کر لیا تب بھی شکر کے سجدے کا ثواب آپ کو عطا ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ قمر عباس صاحب بنارس سے سوال کرتے ہیں، مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرد بھی شادیوں پر یا کسی بھی خوشی کے موقع پر اپنے ہاتھوں اور پیروں میں مہندی لگوا سکتے ہیں؟ خود مہندی لگانے میں مردوں کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح سے مہندی لگائیں کہ وہ خواتین جیسے مثال کے طور پر، کیونکہ دونوں میں ایک فرق ہے، بالآخر مہندی بھی جب لگائی جاتی ہے تو اس طرح سے لگائی جاتی ہے کہ معلوم ہے کہ یہ ہاتھ مرد کا ہے اور مرد کے حساب سے لگائی گئی، یہ ہاتھ خاتون کا ہے خاتون کے حساب سے لگائی گئی ہے، تو اگر اس طرح سے مہندی لگائیں جس طرح سے خواتین لگاتی ہیں تو اس پہ اعتراض یہ بنے گا کہ وہ خواتین جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے۔ لیکن اگر عام جس طرح کے بہت سے علاقوں میں ہے کہ انگلیوں کے پہلے پور کے اوپر عام طور سے مہندی لگا دی جاتی ہے تو اس میں یا ہاتھ کے بیچ میں گولا بنا دیا جاتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح پیر میں بھی اگر اس طرح سے پیر کا ہدف یہ ہے، کیونکہ مہندی لگانے کے بہت سے فوائد بھی ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر گرمی جو بہت شدید ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے، انسان کے جسم کو کی کھال کو نرم کرتی ہے، اس طرح کے بہت سے طبی فوائد بھی ہیں، تو مہندی لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اشکال بھی نہیں ہے، لیکن اس چیز سے پرہیز کریں کہ وہ اس طرح سے نہ ہو کہ وہ نسوانیت اس کے اندر جھلکے، نسوانیت سے پرہیز کرنی ہے، خود مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں روزمرہ کی زندگی میں آتی بھی ہیں، اسی طرح کا سوال یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو شادی میں دولہا بننے کے وقت ہوتی ہیں، مثلا صحرا اور سب چیز، اس کی کتنی کیفیت ہے جو کہ شریعت نے بیان کی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک صحرا باندھنے کی بات ہے یا مثال کے طور پر ہر علاقے کے اپنا ایک طریقہ ہے، شریعت نے اس کے اوپر کوئی نہ ممانعت رکھی ہے اور نہ ہی کوئی حکم دیا ہے، لہٰذا جہاں تک اصل شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو رہا ہو تب تک شریعت اس سے منع نہیں کرتی ہے۔ اب چاہے وہ صحرے میں پھول پہنے جائیں یا امامہ لگایا جائے، بہتر یہ کہ انسان امامہ لگائے، ہمارے یہاں پگڑی کہہ دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چہرے کے اوپر کچھ لڑیاں پھول کی آ جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اصل دین نہیں ہے کہ صاحب ادھر کا ہو گیا یا ایسا ہو گیا تو عقد نہیں ہو سکتا یا یوں ہو گیا۔ اس سوال کو ریچولز پہ بات ہم کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے مزید سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا، ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.